بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 7 محرم الحرام امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقاء، آپ کے مصاحبین اور خصوصاً وہ رفقاء کار کہ جنہوں نے واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کیا، ان کی شہادت کے تذکرے ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب۔ شہادت وہ بلند مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں یوں ارشاد فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر آل عمران، سورہ آل عمران میں بھی اسی مضمون کو یوں بھی ارشاد فرمایا مقام شہادت کو اور شہید کے مقام اور مرتبے کو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہاں پر سورہ بقرہ میں فرما دیا کہ مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم ادراک نہیں رکھتے، تم سمجھ اور شعور نہیں رکھتے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو، خیال بھی نہ لاؤ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے خیالات کے گھوڑے یوں نہ دوڑاؤ اور یوں مت کہو اور یوں گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا بلکہ وہ تو زندہ ہیں، حیات ابدی پا گئے، حیات جاویدانی پا گئے، اور اپنے رب کے ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہادت کا بلند مقام ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ حقیقت میں شہیدوں کی شہادتیں ہی اور یہ قربانیاں ہی قوموں کی حیات اور زندگی ہوا کرتی ہیں۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام رفقاء کی شہادتیں، آپ کے گھرانے کے شہزادوں کی شہادتیں، چاہے وہ بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، یہ سبھی شہادتیں مسلمان قوم کی زندگی ہیں۔ اور یہ جو عظیم ہستیاں ہیں آج نہ صرف ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب و اذہان میں زندہ ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ حیات جاویدانی پا چکے ہیں، ان کے تذکرے زندہ ہیں، ان کی عظمتیں، رفعتیں، شانیں یہ زندہ ہیں۔ اس حوالے سے رفقائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی آج تذکرہ ہوگا۔ میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب سے ملتمس ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو رفقاء ہیں، ان کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی رفاقت، معیت اور مصاحبت، صحبت میسر آنا، یہ کتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے، اس حوالے سے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، کہ آپ نے ایک حسین پروگرام میں مجھے بلایا اور ایسی ہستیوں کا ذکر یقیناً دنیا میں برکات کا سامان اور قبر و حشر میں نجات کا سامان ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پورا بچپن مصطفیٰ کریم کی زبان چوستے ہوئے گزرا، سبحان اللہ، ان کی صحبت، پھر ان کی نسبت، ان کی رفاقت یقیناً یہ دنیا جہاں کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر ہم دیکھیں
کہ نسبت کا تعلق اگر اس انداز میں دیکھیں تو ایک آدمی اگر کسی دکان پہ کپڑا خریدنے کے لیے جاتا ہے جی تو وہ اس کا سوٹ بنوا لیتا ہے، بعد میں کچھ کپڑا بچ جاتا ہے تو اس کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیتا ہے، ایک ٹکڑے کا قرآن پاک کا غلاف بنا لیتا ہے اور دوسرے ٹکڑے کو اپنے جوتے کا جاڑن بنا لیتا ہے۔ جی تو اب دیکھیں کپڑا وہی ہے، مٹیریل وہی ہے، دکان جس سے خریدا ہے وہی دکان ہے، لیکن جس کو جوتوں کا جھاڑن بنایا ہے اس کپڑے کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، بے شک اور جو قرآن پاک کا غلاف ہے اس کو ہاتھ لگانا ہو تو ہاتھ دھو کر لگانا پڑے گا، سبحان اللہ، وضو بے کر شک، کے لگانا پڑے بے گا۔ شک، تو یہ ایک نسبت ہے جس نے اونچا کر دیا ہے۔ بے شک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، بے شک، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، یقیناً ان کی رفاقت، ان کی صحبت یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ بے شک، اور سیدنا حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ نے ساری زندگی حضرت امام حسین کو اپنا آقا ہی کہا ہے، اپنا بادشاہ ہی کہا بے ہے، شک، بلکہ بارہا مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے اپنا بھائی کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ کا یہی جواب تھا کہ میری والدہ حضرت ام البنین رضی اللہ عنہا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو ان کے خادم ہیں، سبحان ہم اللہ، ان کے نوکر بے شک، بے تو شک، یقیناً ان کی رفاقت، ان کی صحبت یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور جس کو ان ہستیوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے یقیناً اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی قبر بھی اور اس کا حشر بھی بے سنور شک، جاتا بے شک، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب دیکھیے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، ہے۔ جی جی نواسہ رسول کا تو بلند مقام ہے ہی، آپ صحابی رسول رضی اللہ عنہ بھی ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، یا اگر یوں کہہ لیں پہلے کہ راستہ نہیں دیکھا تو راستہ دکھا دیا تو راستے پر چلا، اب چل پڑے ہیں تو راستے پر ثابت قدم رکھ۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم یہ دعا مانگو کہ ہمیں سیدھا راستہ ہے اس پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ لوگ۔ تو ہم تو نماز میں بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کا راستہ جو ہے وہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ دے۔ یہ یقیناً بالکل۔ تو پھر ان ہستیوں کی رفاقت اور مصاحبت حقیقت میں جن عظیم لوگوں کو حاصل ہوئی ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہوگا۔ سبحان اللہ، یقیناً وہ خاک کے ذرے کہ جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن مبارک سے جن کا تعلق ہو گیا، اللہ اس خاک کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے اور جن کے یہ شہزادے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے قریب کھڑا کر کے فرمایا تھا من احب ہذین، سبحان اللہ، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی۔ جی، پہلے تھا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے پیار کیا پھر ان دونوں سے پیار سبحان کیا، اللہ، و اباہا و امہا، جس نے ان کے باپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پیار کیا، سبحان اللہ، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سے پیار کیا، تو سرکار فرماتے ہیں کہانا مائی درجاتی یوم القیامت فی سبحان الجنہ، اللہ، وہ سبحان اللہ، قیامت والے دن جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جن کے سینے میں ان کا پیار آ جائے جی، ان کو اتنا بڑا مرتبہ، بے اور شک، جو ان کے قریب رہے ہیں ان کی کیا شان ہوگی۔ یعنی جنہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی رفاقت ملی انہیں انشاءاللہ کل روز محشر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی رفاقت حاصل ہوگی، بالکل۔ ماشاءاللہ۔ میں اس موقع پر چاہوں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی جانب تشریف لے جاتے ہیں، پہلے مدینہ طیبہ سے جدائی جو ہے وہ گوارا کرتے ہیں، اور وہ کیسا عالم ہوگا کہ آج ایک ادنا امتی، ہم جیسا ایک گناہگار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا کہ ہم مدینہ طیبہ چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جن کی ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزری، انہوں نے مدینہ طیبہ کو کس عالم میں چھوڑا ہوگا؟
کیسے جدائی گوارا کی ہوگی؟ یقیناً مدینہ پاک چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن جس اسلام کے لیے چھوڑ رہے تھے، بے شک، ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ، اللہ کو اسلام بڑا پیارا ہے، اسلام کی خاطر انہوں نے مدینہ شریف چھوڑا۔ اور یقیناً آپ کی بات جو ہے وہ 100% اس بات پہ کہ ہر عاشق رسول کا دل مدینے میں ہے۔ وہ کہتا ہے میں مدینے جاؤں تو واپس نہ ہوں، لیکن اس وقت قبر رسول اور پھر قبر سیدہ زہرا، ان کی وہاں سے جدائی، یہ یقیناً ان کے لیے بڑا امتحان تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں دعا کی تھی، اللہم آت الحسین صبرا سبحان اللہ، یا اللہ میرے حسین کو صبر اور بے اجر شک، عطا بے فرما۔ شک، یہ جو میرے آقا اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے رہے یا سینے پہ لٹاتے رہے یا اپنا لعاب چساتے رہے یا مصطفیٰ دعا کرتے رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسی کا ایک نتیجہ تھا جو نظر آ رہا تھا کہ امام حسین اسلام کی خاطر جا رہے تھے، اور پھر اپنے بچے بھی ساتھ لیے، اپنے بھائی بھی ساتھ لیے، سبحان اللہ، اپنا خاندان بھی ساتھ لیا۔ سبحان اللہ، وہ گلستان محمدی کے مہکتے ہوئے پھول سارے ساتھ تھے، وہ چھوٹا ننھا علی اصغر بھی ساتھ بے تھا، شک، وہ جناب حضرت علی اکبر بھی ساتھ تھے، صرف اس لیے کہ اسلام کی خاطر یعنی مدینہ طیبہ میں وہ خون ریزی نہیں چاہتے تھے، نہیں جانتے۔ اور حق کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ، اپنے نانا جان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جدائی گوارا کرنا پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، جیسے آپ نے ان کی عظمت اور شان احادیث مبارکہ سے بیان کی، اب ان کے رفقا، ان کے ساتھ جو شامل کار ہوئے، جو قافلے میں شریک ہوئے، ان کی تعداد کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں۔ ان میں یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے 19 اور بعد میں آتا ہے 21 جو ہیں وہ خاندان رسول کے تھے، ٹھیک ہے، جو رفقا میں جو شامل ہیں، رفقا میں شامل ٹھیک ہیں، ہے، اور اس کے ساتھ جو ہیں 52 جو ہیں وہ اصحاب رسول ان کی اولاد میں سے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلاموں میں سے تھے، سبحان اللہ، ان کے جو ہے پیار کرنے والوں میں سے تھے، بے شک، کہ جنہوں نے کہا تھا اے امام حسین تیرے لیے ہمارا تن من دن سب کچھ سب کچھ قربان ہے۔ قربان ہے، سبحان تو اللہ، وہ تقریباً جو ہے بہت ساری روایات میں اختلاف ہے، لیکن جو متفق ہے وہ تقریباً 72 کے قریب یعنی ہے۔ ٹوٹل نبی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا، جن میں اہل بیت کے خانوادے کے شہزادگان بھی شامل ہیں، وہ 19 یا 21، جی جی، اور باقی 52 جو ہیں یہ آپ کے رفقا جو آپ کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہوئے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوتا ہے، پھر مکہ المکرمہ سے حج کے دن ہی ہیں 8 ذی الحج کو پھر کوفہ یا پھر کربلا کی جانب منزل جو ہے وہ بن جاتی ہے، کربلا کی جانب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ تو اس دوران سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ رفقا، یہ مصاحبین، یہ عظمت اور مقام پانے والی ہستیاں کہ جنہوں نے پھر واقعہ کربلا میں اپنی جرت، شجاعت اور بہادری کے جوہر بھی دکھائے، کارہائے نمایاں دکھائے، یہ کہاں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہوئے؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ جو لوگ تھے وہ مدینہ شریف سے تھے، ٹھیک کہ ہے، کچھ مکہ پاک سے تھے، سبحان اور اللہ، پھر کچھ جو ہیں وہ وہاں پہ راستے میں۔ اور اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جی جب ضرور، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ رہے تھے، جی لوگ مکے میں حج کے لیے آ رہے تھے، جی بالکل، جوک در جوک، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی لڑائی اور جنگ کا ذہن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ اعلان کرتے، تو میں جو سمجھتا ہوں وہاں ہر کلمہ گو حضرت امام حسین کے ساتھ جانے کو بے تیار شک، تھا، بے شک، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کچھ رفقا مکہ پاک سے ملے اور کچھ دوسرے علاقوں سے ملے، اور کچھ میدان جنگ میں آپ کا کردار اور آپ کی حسین سیرت دیکھ کر سبحان اللہ، وہ آپ کے قدموں میں آ گئے اور انہوں نے یزید کو چھوڑا اور امام حسین کے دامن کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں ضمناً ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، بالکل حقیقت ہے کہ اگر آپ حج ہی کے موقع پر حکم ارشاد فرما دیتے کہ میرا ارادہ جہاد کا ہے اور میرا ساتھ دو، تو واقعتاً وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو حج کے لیے بھی جمع ہو چکے تھے، یا مدینہ طیبہ میں ہی آپ حکم فرما دیتے تو سبھی
صحابہ کرام اگر موجود تھے یا تابعین ان کی اولادیں موجود تھیں، سر تسلیم خم کرتے، لیکن آپ کا ارادہ جنگ کا حقیقت میں نہیں تھا۔ آپ اصلاح احوال چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ یزید کسی طرح جو فسق و فجور پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، وہ اس سے ہٹ جائے، وہ شریعت اسلامیہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والا بن جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی اپنی ذات بابرکات اس حوالے سے آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ کس راستے پر وہ گامزن ہیں، ان کے اس سفر کا مقصد، اور پھر آج ہمارے امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر آپ کی شہادت اور واقعہ کربلا میں کیا اہم رموز اور سبق پوشیدہ ہیں؟ یقیناً اس میں بہت بڑے اسباق ہیں۔ ایک یہ دیکھا جائے تو 10 محرم کی جو رات تھی، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو لاسٹ خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ان کا معاملہ ہے تو میرے ساتھ میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا تم سارے احباب کو میں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ وہاں پہ ایک سبق ہمیں، اور چراغ بھی بجھا دیا، چراغ بھی بجھا دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ چراغ بجھا دو، ہو سکتا ہے کہ روشنی میں کوئی میرے سامنے اٹھنے میں شرمندگی محسوس کرے۔ تو چراغ بجھایا گیا، اور چند لمحوں کے بعد جب چراغ کو پھر روشن کیا گیا تو جتنے پہلے موجود تھے اتنے کے اتنے سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ان حالات میں کہ جب پانی بند ہو گیا اور وہاں پہ بڑے معاملات تھے، تو ان حالات میں ہمارے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی رفقا تھے وہ سارے کے سارے وفادار تھے۔ سبحان اللہ، ان کے اندر وفاداری، جان نثار تھے، جان نثار تھے۔ بلکہ حضرت سعد بن عبداللہ وہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، اگر مجھے 70 بار قتل کیا جائے اور میرے جسم کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہائی جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، 70 بار اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو میں پھر بھی تیرا دامن چھوڑنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر وہاں پہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی پیغام دیا کہ ہم اب آئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ تن من دھن قربان کرنے کو۔ سبحان اللہ۔ تو ایک سبق تو ہمیں یہ وفاداری کا ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں خیموں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر بھی جاتے تھے تو تلاوت قرآن کی آواز آتی۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن پاک کے ساتھ ایک عظیم تعلق ان لوگوں کا تھا۔ کیسے نہ ہوتا، اسی گھر میں تو قرآن اترا ہے، بے شک، اسی گھر میں جبریل قرآن لے کر آتے تھے، لیکن تعلق دیکھیں آج ہمیں ساری سہولیات موجود ہیں اور ہم لوگ قرآن سے دور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا دیکھیں پانی بند ہے، کھانا بند ہے، پینا بند ہے، لیکن پھر بھی رب کے قرآن کی تلاوت ایسی ہو رہی ہے کسی خیمے میں کسی خیمے میں۔ اور یقیناً قرآن پاک کی تلاوت اگر ہم اسی روم میں بیٹھ کے کریں جو تو یہ آسان ہے، مدرسے میں، مسجد میں، اللہ اپنے گھر میں، سین حرم میں جا کر، سین نبوی میں جا کر کریں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن بھائیوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بیٹوں کی لاشوں سے خون نکل رہا ہے، غلاموں کی لاشیں جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں، اور سر نیزے کی نوک پہ امام حسین کا ہے اور جسم کربلا کی ریت پہ ہے، پھر بھی تلاوت قرآن جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عظیم ہستی ہیں کہ سر نیزے پہ ہے تو سر اقدس سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم رفقا کہ جنہوں نے کسی بھی لمحہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسی دامن کرم سے وابستہ رہے، اور اس موقع پر بھی جیسے ہمارے معزز اسکالر نے بیان فرمایا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے چراغ بجھا دیے اور حکم دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس موقع پر بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ رفقائے کار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عظیم اور بے مثال کردار ہمارے سامنے، اور پھر اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پر بھی ہماری خوبصورت طریقے سے رہنمائی فرمائی۔ سلسلہ گفتگو یوں ہی جاری رہے گا۔ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا،
محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عظیم رفقا کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا جان مال سب کچھ نچھاور کر دیا، اور جان نثاری کی وہ لازوال داستان رقم کی کہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی حیرت زدہ ہے کہ کیا ایسے بھی دوست ہوا کرتے ہیں، کیا ایسے بھی رفقا ہوا کرتے ہیں کہ جو اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں، سب کچھ اپنے دوست کے لیے، اپنے آقا و مولا کے لیے تج کر دیں، ان کے لیے قربان کر دیں۔ جی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیں، جانیں تک نچھاور کر دیں، نثار کر دیں۔ وہ جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے جنہوں نے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ انہی صحابہ کرام علیہ الرضوان کی اولاد میں سے رفقا ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار علیہم الرضوان و علیہم السلام پر اپنی جانیں نچھاور کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا اور ملتمس ہوں کہ رفقائے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میں جو بڑے بڑے نام ہیں، اور پھر ان کے جو جذبات تھے، احساسات تھے، اس موقع پر جو جذبہ جہاد تھا، اس حوالے سے ہماری نوجوان نسل کی رہنمائی فرما دیں۔ جی ان میں بڑے بڑے نام حضرت زہیر، سبحان حضرت اللہ، سعد بن عبداللہ، سبحان اللہ، حضرت حر، حضرت حبیب بن مظاہر، ظاہر، یہ بڑے بڑے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، یہ ایسے لوگ مطلب حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ میدان جنگ میں گئے اور جب وہ شہید ہوئے تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے جسم پاک کے قریب آئے جی تو آپ ان کے لاش مبارک کے قریب بیٹھ کے آپ کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ میں رسول اللہ کا نواسا گواہی دیتا ہوں کہ سبحان اللہ، میرا حبیب بن مظاہر وہ تھا جو ایک رات میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیا سبحان کرتا اللہ، سبحان اللہ، مطلب یہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اور ان کی غلامی میں جان کا نذرانہ پیش اور یہ کیا۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، اور عمر ان کی کتنی تھی؟ کیا جوان تھے؟ نہیں جوان نہیں تھے، ان کی عمر جو ہے وہ 50 سال سے ابو عمر حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ یعنی بڑھاپے کی عمر کے قریب بڑھاپے کی عمر تھی تو اور اس اپنی جان امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے لیے قربان کر دی۔ اس عمر میں بھی یہ جذبہ تھا سبحان کہ اللہ، ہماری جان جو ہے وہ نواسے رسول کے نالائن پاک کے پہ قربان سبحان ہو اللہ، جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ، اگر ان کا تذکرہ بھی کر دیں آپ تو۔ حضرت عبداللہ بن سعد کے بارے میں پہلے میں بتا چکا جی ہوں جی، کہ انہوں نے بھی یہ الفاظ بولے تھے کہ اگر 70 بار مجھے جلا کر راکھ کیا جائے تو پھر بھی میں ہر بار حضرت امام حسین کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اور غالباً یہ وہی رفیق کار ہیں کہ جن کی شادی کو بھی ایک دن ہی گزرا تھا، چند لمحات گزرے تھے جن ٹھیک کی ہے، شادی کو، حالانکہ شادی کے شروع والے ایام جو ہیں وہ بڑے عام سمجھے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور جو نوکری والے ہوتے ہیں ان سے بھی چھٹیاں لے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ ایام جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے سبحان اللہ، اور ان کے قدموں پہ جان قربان کر دی۔ اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اندر وہ صحابہ والا جذبہ کہ جیسے جو صحابی رسول جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی حضرت اللہ حنظلہ سبحان رضی اللہ، اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی وہ شادی کی رات تھی وہ گزار کر گئے، تو جب غزوہ احد میں ان کے لاشیں کو تلاش کیا گیا تو سبحان نہ اللہ، ملا تو سرکار نے فرمایا صحابہ گھبراؤ مت، حنظلہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اسی لیے غسیل الملائکہ کہلائے گئے، اس لیے یعنی وہی تاریخ رقم ہو رہی وہی ہے۔ تاریخ رقم ہو رہی ہے، سبحان اللہ، مطلب تن من دھن گھر سب کچھ، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی حضرت عبداللہ ان کی زوجہ بھی ساتھ تھی وہاں پہ میدان کربلا میں موجود جی ہے۔ ان کی زوجہ بھی ساتھ تھی، اور جاتے ہوئے ان کی زوجہ آڑ نہیں بنی بلکہ انہوں نے کچھ دلی سے اجازت دی
اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ قیامت والے دن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں تمہارا ہاتھ ہوگا تو اس وقت تم مجھے بھولو گے نہیں، کیونکہ حضور کی حدیث تھی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار بے شک۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالائن پہ اگر یہ جان قربان کر رہا ہے تو یقیناً وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت میں اس کو لے کر جائیں گے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا تھا کہ مجھے وہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑنا، میں تمہیں اجازت اس شرط بھی دیتی ہوں مجھے بھی ساتھ لے کر۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ تھا، یہ احساسات ہے خواتین اسلام کا، یہ جذبہ ہے۔ تو پھر رفقائے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جذبہ کیا ہوگا کہ جو فرما رہے ہیں کہ 70 بار بھی مجھے شہید کر دیا جائے، راکھ تک بنا دیا جائے، تو پھر بھی میں آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر ایک خوبصورت جو واقعہ پیش آتا ہے واقعہ کربلا میں کہ حر جو ابھی حضرت حر نہیں بنے، تو یہ حر سے حضرت حر کیسے بن گئے؟ یہ دشمن کی جو فوج تھی، ابن زیاد نے جو فوج بھیجی اس کا سپہ سالار حر کو بنا کر بھیجا۔ یہ حر جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل پہ تلوار چلانے کے لیے آیا تھا، لیکن جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمنے سامنے ہوا اور نواسہ رسول کی خوبصورت زبان سے الفاظ اترے اور وہ الفاظ جو ہیں ان الفاظ نے اس کے دل کو کھینچ لیا اور اس کے دل کا کینہ، بغض، حسد اور کفر جو ہے وہ دھو دیا۔ اور جو حر جب سامنے کھڑا تھا اور اس نے دیکھا کہ زبانیں نواسہ رسول سے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں تو حر پھر حضرت امام حسین کے قدموں میں آیا اور کہا میں آپ کا دشمن بن کر آیا تھا لیکن آپ کی سیرت اور صورت دیکھ کر اب میں آپ کا نوکر بن کے آپ کے قدموں پہ جان قربان کروں گا۔ تو میرے امام حسین نے ایک سوال کیا تھا کہ حر تمہارے اندر یہ جذبہ کہاں سے اٹھا؟ تو کہا جب میں ابن زیاد سے فوج لے کر چلا تو اس وقت مجھے غیب سے آواز آئی تھی ابشر یا حر بالجنہ، ابشر یا حر بالجنہ، 3 مرتبہ یہ آواز آئی تھی اور آواز وہاں سے چلی اور وسیلہ آپ بن گئے۔ اے امام حسین آپ گواہ بن جائیں، میں نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں آپ ہی کے قدموں پہ جو ہے وہ جان نشاور کرنے کو تیار ہوں۔ اور پھر جب حضرت حر امام حسین کے لشکر میں پھر یزیدیوں کے خلاف لڑے، جب حضرت حر شہید ہوئے تو کتب کثیرہ میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی لاشوں کو اٹھانے کے لیے گئے یا ان کے قریب گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن حضرت حر کو دیکھ کر کہا بخن بخن، اے حر تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ حضرت حر کی زندگی نے زمانے کو ایک سبق دیا ہے کہ زندگی کے چند لمحات اگر توبہ کر لی جائے تو رب کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو حضرت حر کو امام حسین یہ بتا رہے تھے کہ سن تو پہلے جہنمیوں کی صف میں کھڑا تھا لیکن تمہیں میری رفاقت نے اور میری صحبت نے اتنا بلند کر دیا ہے، قیامت تک اب جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہاں حضرت حر کا ذکر ہوگا۔ اور پھر حضرت امام حسین فرمانے لگے تھے آپ کو دیکھ کر کہ اے حر تم خود اسم با مسمہ ہو، یعنی حر کا مطلب ہی آزاد ہے، تو اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ، یعنی رفقائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہے وہ بزرگ عمر کے ہوں چاہے وہ نوجوان ہوں، سبھی نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد اور مشن کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر حق پر ڈٹ کر یزیدیوں کو واصل جہنم بھی کیا اور پھر خود بھی شہادت کا بلند مقام پا گئے۔ آخر میں پھر میں دوبارہ یہ چاہوں گا کہ ان عظیم ہستیوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار اور واقعہ کربلا سے تو ہمیں سبق ملا، لیکن ان عظیم ہستیوں نے جو رفاقت اختیار کی، ان کا مقام اس دنیا میں آخرت میں کیا ہوگا اور پھر ان کے کردار سے ہمارے لیے آج کیا رہنمائی موجود ہے؟ جی ان کا کردار، ان کا
جو انعام ہے یقیناً وہ جنت ہے، بے شک، اور ان کی قبر جیسے حضور کی حدیث ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا سبحان باغ اللہ، ہوتی ہے، اور سبحان جن کی اللہ۔ محبت ہی ایمان ہے تو ان کے جو نقش قدم پہ، ان کے نالائن مبارک پہ انہوں نے جانیں قربان کی اور ان سبحان کی اللہ۔ رفاقت میں رہے، تو یقیناً ان کا انعام جو ہے وہ جنت ہے، اور قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی ان ہستیوں کا جو ہے وہ ذکر قیامت والے دن بھی ہوگا۔ اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہوں نے آخری لمحے تک سبحان حضرت اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ جب ان رفقا نے ہمیں یہ بھی سبق دیا، ان میں حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ۔ عنہ کہ جن کا نام علی تھا اور لقب زین العابدین تھا، جی، یعنی وہ عبادت والوں کے لیے زینت ہے، بے شک، اس موقع پر بھی کہ جب لاشیں بکھرے پڑے ہیں تو ان ہستیوں نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، سبحان اللہ۔ ان ہستیوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ جی، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کے سامنے ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے منہ پہ تماچے نہیں مارے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ صبر و تحمل کو اپنے ساتھ جو ہے وہ پیوست رکھا ہے، اور صبر و تحمل کے ساتھ زمانے والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر اتنی مصیبت بھی آ جائے جی، تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا سبحان ہے۔ اللہ۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ بیٹا جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے جی، تو پہلے مجھے یاد کر لینا کہ میرے باپ پہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ پیغام ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں شہادت کے بعد آزمائشوں کا ذکر آیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پکارتا، جیسے ان ہستیوں نے پکارا تو پھر ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی سیدھے راستے پر گامزن ہے، یعنی سیدھا راستہ انہی عظیم ہستیوں کا راستہ ہے۔ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقائے کار جو ہیں، جو واقع کربلا میں آپ کے ساتھ آپ کے رفقا موجود، ان کی جرت، بہادری اور شہادتوں کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کیا۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آخر میں، پروگرام کے آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے، دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مالک کریم، ہم نے مل کر آل رسول کا ذکر کیا، اصحاب رسول کا ذکر کیا، ہمارا مل بیٹھنا، ذکر کرنا، ان سب کا یہ ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین، دنیا میں برکات کا اور قبر و حشر میں نجات کا سامان بنا، آمین، پوری ٹیم پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 7 محرم الحرام اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ آخر میں خوبصورت منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا
تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ دوائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور تھے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور تھے دارالشفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ بے مثل ہے